بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس نے پیٹرول کی قیمت پر پابندی لگانے کے خلاف پیداوار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ میسی کے عربی پوشاک کی قیمت $20 لگ گئی۔ شام میں فوجی مداخلت بند کریں، امریکہ کی ترکیہ کو دھمکی۔ چیلی نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی دورہ امریکہ کے بعد کیف واپس پہنچ گئے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا آج دہلی پہنچے گی۔ کینیڈا میں برفانی طوفان، 100 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ امریکہ نے $1.7 ارب کا اخراجاتی بل منظور کر لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس کی پیٹرول پیداوار بند کرنے کی دھمکی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لگائی جانے والی پابندی کے خلاف احتجاج پیداوار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ G7 ممالک اور یورپی یونین کی جانب سے روسی پیٹرول کی قیمت زیادہ سے زیادہ $60 فی بیرل مختص کی گئی تھی۔ G7 اور یورپی یونین کے رکن ممالک اور ان کے اتحادی $60 فی بیرل سے زیادہ قیمت پر پیٹرول خریدنے پر ان کے آئل ٹینکرز کو انشورنس نہیں دی جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے رد عمل میں کہا تھا کہ مغربی ممالک کے اس اقدام پر جوابی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، تاہم یورپی ممالک اور G7 ممالک اپنے اقدام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ جبکہ روس نے اب یہ دھمکی دی ہے کہ پرائس کیپ نہیں ہٹائی گئی تو خام تیل کی پیداوار بند کر دیں گے اور اس طرح دنیا پیٹرول کے مزید بحران میں مبتلا ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس وقت عالمی سطح پر LNG اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر امریکہ نے سعودی عرب پر پیداوار بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، تاہم اوپیک نے انکار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میسی کے عربی پوشاک کی قیمت 20 کروڑ لگ گئی۔ میسی کو امیر قطر نے پوشاک ورلڈ کپ جیتنے پر پہنائی تھی۔ میسی کی فیفا ورلڈ کپ کو اٹھانے سے پہلے پہنی گئی اس پوشاک کو عمان کے رکن پارلیمنٹ نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ قطر 2022 ورلڈ کپ کے فائنل میں فرانس کے خلاف ارجنٹائن کی فتح کے بعد قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے 2022 ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی لیون میسی کو قطری پوشاک کا تحفہ دیا تھا۔ شیخ تمیم نے ورلڈ کپ پیش کرنے سے پہلے میسی کو یہ پوشاک پہنایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں فوجی مداخلت بند کریں، امریکہ کی ترکیہ کو دھمکی۔ امریکہ کے اعلیٰ فوجی جنرل ایرک کوریلا کو شام میں مداخلت سے باز رہنے سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراندازی کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی فوج کے ایک اعلیٰ فوجی افسر جنرل ایرک کوریلا نے میڈیا سے گفتگو میں ترکیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں فوجی کارروائی پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے۔ جنرل ایرک کوریلا نے مزید کہا کہ میں اس بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ ترکیہ کا یہ عمل خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے اور اس سے شام کی 28 جیلوں میں قید داعش کے 4000 جنگجوؤں کے فرار کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ امریکی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکیہ کا حملہ الہول کیمپ کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے، جہاں داعش جنگجوؤں کے ہمدرد اور خاندانوں کے تقریباً 55,000 افراد مقیم ہیں، جن میں 90% خواتین اور بچے ہیں۔ خیال رہے کہ ترکیہ کی بری فوج نے حال ہی میں شام کی سرحد میں گھس کر کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن کیا اور اس آپریشن میں تیزی استنبول حملے کے بعد آئی، جس کی ذمہ داری کرد عسکریت پسند تنظیم پر عائد کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چیلی نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جنوبی امریکہ کے ملک چیلی کے صدر نے کہا ہے کہ چیلی فلسطینی علاقے میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سینٹیاگو میں ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے چیلی کے صدر کا کہنا تھا کہ یہ بات کہتے ہوئے میں ایک خطرہ مول لے رہا ہوں کہ ہم فلسطین میں اپنے نمائندہ آفس کے بعد اب باقاعدہ سفارت خانہ کھولنے جا رہے ہیں۔
چلی کے صدر نے سفارتخانہ کھولنے کے لیے مقام یا تاریخ کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا، تاہم اس اعلان کے بعد چلی انڈین ممالک میں پہلا ملک بن جائے گا جو اسرائیل کی جانب سے تکراری قرار دیے جانے والے فلسطینی علاقوں میں اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چلی کے وزیر خارجہ نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کے منصوبے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال سفارت خانہ کھولنے کے لیے کسی ٹائم لائن کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم چلی اسرائیل اور فلسطین دونوں کو متنازع ملک تسلیم کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکہ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی کا جمعے کے روز دورہ امریکہ کے بعد کیف واپس پہنچنے پر کہنا تھا کہ ان کی فوج فتح کی طرف کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ روس نے خبردار کیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے فوجی مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔ زیلنسکی نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ وہ اپنے امریکی دورے کے بعد کیف کے دفتر میں ہیں۔ دورے کے دوران انہوں نے $1.8 بلین کا نیا فوجی امدادی پیکج حاصل کیا اور عہد کیا کہ ہم ہر چیز پر قابو پا لیں گے۔ واشنگٹن کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے نے سال میں کیف کی دفاعی افواج کو مضبوط کریں گے۔ اس سے قبل انہوں نے ہالینڈ کا 2023 کے لیے $2.5 بلین تک کا وعدہ کرنے پر شکریہ ادا کیا تاکہ فوجی ساز و سامان کی ادائیگی اور اہم انفراسٹرکچر کی تعمیر نو میں مدد کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا آج دہلی پہنچے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملک کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا آج صبح 108 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد دہلی میں داخل ہو گئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے بی جے پی اور RSS کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں محبت ہے لیکن میڈیا اور منتخب لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ یاترا مہنگائی، بے روزگاری، خوف اور نفرت کے خلاف ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ وہ نفرت کے بازار میں محبت کی ایک چھوٹی سی دکان کھولنے آئے ہیں اور ان کے اس سفر میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام لگاتے ہوئے RSS اور بی جے پی پر طنز کیا اور کہا کہ RSS اور بی جے پی کی پوری پالیسی خوف پھیلانا ہے تاکہ وہ نفرت پھیلا سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کی ریاست اونٹاریو میں برفانی طوفان کے باعث 100 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ کینیڈا میں کئی شہروں کو برف کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اونٹاریو میں شدید برف باری کے باعث 100 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثہ لندن اور ٹلبری کے درمیان ہائی وے پر پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیوروں کو سڑک سے دور رہنے کی وارننگ جاری کر دی۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان نے تقریباً 14 کروڑ افراد کی زندگیوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ تقریباً 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں شہریوں کو سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی کانگریس نے $1.7 ٹریلین کا فنڈنگ بل منظور کر لیا۔ امریکی عوام نمائندگان نے $1.7 خرب کے اخراجاتی بل کی منظوری دے دی۔ بل میں پاکستان کے لیے $20 کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ امریکی اخراجاتی بل میں پاکستان کے لیے مختص کی جانے والی یہ رقم جمہوریت کے فروغ اور منفی مساوات کی ترویج کے لیے استعمال کی جائے گی۔ پہلے کے مقابلے میں پاکستان کو دی جانے والی رقم بڑھا دی گئی ہے۔ امریکی کانگریس کی جانب سے سن 2000 میں پاکستان کو $25 ملین دیے گئے تھے۔ بل میں یوکرین کے لیے $45 ارب کی خطی رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔